چلیے سبھی ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں قلبی طور سے، اور اللہ سے خوب مانگ کر بیٹھیں، خوب اچھی اچھی نیتیں لے کر بیٹھیں، اللہ کی رضا کی نیت سے بیٹھیں، اللہ کو پانے کی نیت سے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر تحیات کی حالت میں بیٹھیں، اچھے سے سر ڈھانک کر، اور اپنے گناہوں پر بہت ہی نادم ہو کر استغفار کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظمت کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ پیارا سا درود پڑھیں ساتھیوں۔ چلیے استغفار کر لیجیے اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ میں ایک روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علی، ٹھیک ہے، کون ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر، ٹھیک ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ مطلب تھے، الحمدللہ خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے سوال کیا کہ عورت کے لیے کیا چیز بہتر ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے کس سے پوچھا؟ صحابہ کرام سے پوچھا کہ عورت کے لیے کیا چیز بہتر ہے، تو صحابہ کرام جو تھے سارے خاموش رہے، ٹھیک ہے، کچھ جواب نہیں دیا۔ پھر جب تو کیا تھا کہ صحابہ کرام خاموش رہے، ٹھیک ہے، کچھ جواب نہیں دیا۔ پھر جب میں گھر گیا، حضرت علی فرما رہے ہیں، پھر جب میں گھر گیا اور حضرت فاطمہ سے یہی سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ نہ وہ مردوں کو دیکھیں اور نہ مرد ان کو دیکھیں۔ میں نے ان کا یہ جواب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نقل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے درست کہا، بے شک وہ میرے جگر کا ایک پارہ ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ عورت کے لیے کیا بہتر ہے کہ نہ مرد اس کو دیکھیں نہ وہ مردوں کو دیکھیں، الحمدللہ، سب سے بہتر چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے، الحمدللہ، اور بلا شبہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اسے شیطان تکنے لگتا ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ عورت اس وقت سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتی ہے جب کہ وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے، یعنی الحمدللہ دیکھو جب وہ اپنے گھر کے اندر ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ وہ قریب ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں اللہ کا قرب ہی چاہیے، اللہ سے قربت ہی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب وہ باہر نکلتی ہے گھر سے تو کیا ہوتا ہے کہ شیطان اس کو تکنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا بتایا جاتا ہے کہ اگر شریعت کا کچھ کام ہے تو الحمدللہ ہم گھر سے باہر نکلنے کی ہمیں اجازت دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ یہاں پر آئے ہیں سب، ہے نا، یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو آپ کو اجازت ہے، یہ کیا ہے؟ شریعت کی وجہ سے آپ گھر سے باہر نکلے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی آپ ڈاکٹرس وغیرہ کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ بھی کام ہے الحمدللہ تو شریعت نے منع نہیں فرمایا، لیکن بلا وجہ جانے سے بالکل گریز کریں، ٹھیک ہے، بچنا ہے بالکل۔ الحمدللہ ہمیں تو دعائیں بھی بتائی ہیں اللہ کے نبی نے، ہے نا، کہ گھر سے باہر نکلیں تو سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ٹھیک ہے، یہ پڑھیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ شیطان پاگل ہو جاتا ہے کہ میں اس کو اب کہاں سے مطلب بہکاؤں، کس طرح اس پر وار کروں، یعنی اس کا وار چلتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز کیا بتایا ہے کہ آیت الکرسی پڑھیں، بہت ہی بہترین چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس پر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک لڑکی تھی، ٹھیک ہے، باقی ویسے بہت ساری لڑکی تھیں، وہ کالجز میں جاتی تھیں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا تھا کہ ایک گاؤں تھا، جب وہ وہاں سے گزرتی تھیں تو وہاں نا ایک مطلب ایسے لڑکے رہتے تھے غلط، اب وہ کیا کرتے تھے کہ ان لڑکیوں کو چھیڑتے اور ان کے ساتھ غلط کرتے، ٹھیک ہے، ساری لڑکیوں کے ساتھ یہی ہوتا تھا، لیکن وہ لڑکی کیا ہوا، وہ بھی اسی راستے سے جا رہی تھی اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ گاؤں میں یعنی ایسا ہوا لڑکیوں کے ساتھ تو ان کے گھروں میں گئے پولیس، ٹھیک ہے، تو ان کی انکوائری ہوئی کہ دیکھیں بھائی کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، تو دیکھا کہ سب مطلب سب کا حال خراب تھا، ٹھیک ہے، یہ لیکن یہ ایک لڑکی یہ بالکل درست تھی، یعنی اس کا کچھ بھی بال بھی باںکا نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو خیر ان لڑکوں کو پھر پکڑا گیا، ٹھیک ہے، ان سے پوچھا گیا کہ اس لڑکی پہ تمہارا وار کیوں نہیں چلا، حالانکہ یہ بھی انہیں کے ساتھ تھی، لیکن یہ کیسے بچ گئی، ہے نا، تو کہا کہ یہ پتہ ہے کس لیے بچ گئی، کیونکہ اس کے ساتھ نا دو بڑے بڑے پتہ نہیں کون تھے، دو بڑے بڑے جسم والے پتہ نہیں کون تھے، کہ جیسے ہی ہم اس کے قریب گئے تو ہم پیچھے کو ہو گئے، ایسا مطلب دھکیل دیا، ایسا کچھ ہوا، یعنی ہمارا وار چل ہی نہیں پایا کیونکہ اس کے ساتھ دو بڑے بڑے فرشتے تھے، الحمدللہ فرشتے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس لڑکی سے پوچھا کہ ایسا کون سا عمل کرتی تھی آپ، مطلب گھر سے باہر نکلتی تھی جب، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں آیت الکرسی پڑھتی تھی اور جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھ کر باہر نکلتی تھی، لیکن سب سے مین چیز کیا ہے، نکلتے تو ہم بھی ہیں پڑھ کر، لیکن ہمارا یقین کیا ہے، کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ ان کا یقین کیا تھا، اس لڑکی کا یقین بہت زیادہ پختہ تھا اللہ پر، تو اس نے پڑھی تو الحمدللہ ایسی حفاظت ہوئی، یعنی دیکھ لو وہی لڑکی ان لڑکیوں کے ساتھ ہے لیکن وہ بچ گئی، کس وجہ سے؟ الحمدللہ اس وجہ سے۔
اب دیکھو پردے کا حکم یہ سورہ احزاب میں ارشاد ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. یہ کیا ہے کہ ترجمہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ جب مجبوری کی بنا پر گھروں سے باہر جانا پڑے تو اپنے چہروں کے اوپر چادروں کا حصہ لٹکا لیا کریں. پہلے تو ایسی ہوتی تھی ہے نا، پہلے تو الحمدللہ ایسی پہلے چادریں ہی پہنا کرتے تھے، اور چادروں میں سب سے بیسٹ پردہ ہوتا ہے. آج ہی تو یہ نقاب بن گئے. پھر وہی بات آتی ہے کل والے کی، وہی آنکھیں آج کیوں نظر آ رہی ہے؟ نقاب کی وجہ سے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اب لیکن ہمارا کیا ہے، پردہ ہی ہمارا فیشن بن چکا ہے فی الحال تو، کیونکہ دیکھا جائے جگہ جگہ پر تو فیشن کے طور سے ہی زیادہ تر پردہ کیا جا رہا ہے. لیکن چلے اگر دیکھا جائے ایک حساب سے وہ کپڑوں میں نہیں باہر نکل رہی. ٹھیک ہے، تھوڑا سا کی ہے یہ ہے بھائی کپڑے فٹ پہن رکھے ہیں وہ چیزیں نہیں، لیکن عورتوں نے پھر اس کو بھی بدل دیا ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے، یعنی ویسے تو دیکھیے فتنہ ہی ہے، فتنے کی دور کی ہیں یہ چیزیں. ٹھیک ہے، کہ پردے کو فیشن بنا دیا گیا. آج دیکھا جائے کہ برقعے اتنے اسٹائلش ہیں. ٹھیک ہے الحمدللہ، پھر وہ چست بھی ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے، اور پھر ان پر اسٹال جو ہیں وہ بھی اتنے طرح سے ہیں کہ ان کے جو سینے ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں. حالانکہ کیا ہے کہ اپنے سینوں کو ڈھانکو، قرآن میں اسپیشلی ہے الحمدللہ، لیکن یہ سینے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں عورتوں کے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ لمبی چوڑی ہماری کیا ہونی چاہیے، چادریں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور گھونگھٹ وہ ہے نا وہ سب سے بہترین ہے الحمدللہ. اس آیت سے چند امور ثابت ہوئے. اول یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور صاحبزادیوں کے ساتھ دیگر مسلمانوں کی عورتوں کو بھی پورا بدن اور چہرہ ڈھانک کے نکلنے کے حکم میں شریک فرمایا گیا ہے. اس سے ان لوگوں کے خام خیالی کی واضح طور پر تردید دی گئی ہے کہ جو یہ باطل دعویٰ کرتے ہیں کہ پردے کا حکم صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے مخصوص تھا. یعنی پتہ ہے کیا ہوتا ہے یہ، یعنی حکم الحمدللہ اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ آپ ایسے سے پردہ کریں. ٹھیک ہے، تو یہی حکم کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن آج کے لوگ پتہ ہے کیا، آج کی عورتیں کیا کہتی ہیں کہ نہیں بھائی ہمارے لیے پردہ نہیں ہے، یہ تو انہی کی بیٹیوں اور انہی کی مطلب بیویوں کے لیے تھا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، سراسر ہماری بالکل بے وقوفی ہے یہ. ٹھیک ہے، اب دیکھو کہنے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی تو نبی تھے، وہ اس لیے کر کے چلے گئے یہ کام ہے نا. اب نبی ہمارے تھیم، ٹھیک ہے، ہمیں فالو کرنا ہے تبھی تو ہم بھی پار لگیں گے نا. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ان کی بیٹیوں نے، ان کی بیوی نے جیسا پردہ کیا ہے ویسا ہم بھی کریں گے تبھی ہم پار لگیں گے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت فاطمہ، ٹھیک ہے رضی اللہ عنہا، کہ انہوں نے کیسا پردہ کیا الحمدللہ، کہ وہ جب گھر سے باہر نکل رہی ہیں تو کیا ہے کہ لمبی چادر ہے، اس قدر لمبی ہے کہ پاؤں بھی نہیں دکھ رہے ہیں ہے نا. اور کیا ہو رہا ہے، ان کی چادر ایسے لٹتی جا رہی ہے نا، گھسٹتی جا رہی ہے کہ، اور کیا ہو رہا ہے کہ پاؤں کے جو نشان ہیں وہ بھی اللہ کے نبی پہلے رکھتے، پھر حضرت فاطمہ ان کے پاؤں پر نشان مطلب پیر رکھتی. ٹھیک ہے، پھر حضرت علی ان کے حضرت فاطمہ کے پاؤں رکھتے تاکہ وہ نشان ان کے مٹ جائے الحمدللہ، کہ پاؤں کے نشان میں ان کے ظاہر نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے، اور آج عورت جا رہی ہے تو کس طریقے سے جا رہی ہے کہ وہ خوشبو لگا کر جا رہی ہے کہ اس کی جانے کا بالکل خود پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہاں سے کون گزری ہے، عورت گزری ہے نا، کہ بھائی وہ کچھ دیر پہلے وہاں سے لڑکی گزر رہی تھی، اس نے ہی خوشبو لگائی ہوئی ہے. اور کیا بتایا جاتا ہے اس کا تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے کہ وہ عورت زانیہ ہے. اللہم حافظنا، اتنا خطرناک معاملہ ہے. اور اسپیشلی یہ تو ہو رہا ہے کہ برقعے پہنیں گے اور یہاں پہ پرفیوم کر لیا. ٹھیک ہے، باہر نکل رہی ہیں. پھر کیا بتایا جاتا ہے کہ اس عورت کو اتنا بڑا گناہ ملا ہے. ایک تو زانیہ، دیکھیں کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس جا رہی ہے، گویا کہ وہ زنا کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ بھئی یہ عورت زنا کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس سے اچھے سے بات بھی نہیں کریں گے ہے نا. ایک الگ ہی گن آئے گی کہ بھئی یہ اتنا غلط کام کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور جو عورتیں خوشبو لگا کر جا رہی ہیں ان کو کوئی غلط بھی نہیں سمجھا جاتا. اور پھر کیا بتایا جاتا ہے کہ وہ عورتیں جب اپنے گھروں میں داخل ہوں تو وہ غسل جنابت کریں. اللہ اکبر. اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے کہ انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے. اللہم حافظنا، اتنا خطرناک معاملہ ہے. اور آج کل کیا ہو رہا ہے، چلو پرفیوم تو لگا ہی لیا، ٹھیک ہے، دوسرا آج میک اپ وغیرہ کرتی ہیں تو میک اپ میں بھی خوشبو آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب بہت ہی مشکل ہو چکا ہے بچنا، لیکن بچنے والوں کے لیے الحمدللہ بہت آسانیاں ہیں ہے نا. عورتیں سوچتے ہیں کہ پردہ ہائی کیسے کریں ہے نا، کیا ہوگا، کیسے کھائیں گے، کیسے پئیں گے. اللہ تعالیٰ ایسے آسانی الحمدللہ پیدا فرما دیتے ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ ہوا کیسے الحمدللہ. ٹھیک ہے، اب دیکھیں عام عورتیں ہیں جو بے پردگی کر کے شادیوں میں جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، ان کو کیا ہے بھائی خود کھانا،
پڑے گا ان کو نکال کے. الحمدللہ جو پردے والی بچی ہوتی ہیں ان کو اسپیشلی ٹریٹ دیا جاتا ہے کہ وہاں جائیں، وہ بچیاں بیٹھی ہیں الگ سے کونے میں، ان کو کھلائیے. ٹھیک ہے الحمدللہ. یعنی کتنی آسانی ہوئی ہمارے لیے. ٹھیک ہے. اور فائدے کس قدر کے الحمدللہ پردہ کرنے کے کہ ہر چیز کی بچت ہے نا الحمدللہ، کہ کچھ بھی خرچہ نہیں ہے کچھ بھی. وہی ہے بے پردگی والی عورت ہے، ٹھیک ہے، وہ شادیوں میں جائے گی تو 100 خرچے ہیں اس کے، جویلری کے خرچے ہے نا، میک اپ اتنے مہنگے مہنگے آ رہے ہیں کہ ایک ایک لپسٹک 3-3 ہزار کی بھی ہے. ٹھیک ہے. یعنی میک اپ اگر باکس بنانے بیٹھے نا کم سے کم 15-20 ہزار کا بن جائے گا اگر اچھے والے پروڈکٹ ہوں. ٹھیک ہے. تو کتنا بڑا خرچہ ہے یہ. کپڑے بھی ایک سے ایک آ رہے ہیں، وہ بھی بہت مہنگے ہیں، جوتے بھی مہنگے ہیں، جویلری بھی، یعنی کس قدر کی چیزیں ہی مہنگی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ عورت کیا کر رہی ہے، پیسے خرچ کر کے اللہ کو ناراض کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک عورت اللہ کا حکم مان رہی ہے اور فری میں الحمدللہ صرف کیا کرنا پڑ رہا ہے، برقع ہے نا. اور ایسا تو ہوتا نہیں کہ ہر شادی میں نیا برقع ہے ہمارا، ایک برقع بناؤ سالوں چلاؤ الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو کیا وہ فری میں، پیسہ کوئی خرچ نہیں ہوا اور اللہ بھی راضی ہیں. اور پیسہ خرچ کر کے لوگوں نے کیا کر رکھا ہے، پیسہ خرچ کر کے لوگوں نے کیا کر رکھا ہے، اللہ کو ناراض کر رکھا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ فیشن کر کے جا رہی ہیں تو اتنے مرد ان کو دیکھ رہے ہیں، سارے مردوں کا گناہ اس کے کھاتے میں ہے، اس کا خود کا بھی ہے، اور سارے مردوں کا جتنے بھی وہ اس کو دیکھ رہے ہیں ہے نا ان کا بھی اس کے کھاتے میں ہی ہے. اور پھر کیا بتایا جاتا ہے اس سے آگے کی وہ چیز کیا کر دیتی ہیں کہ بھائی سیلفیز لی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. فوٹو لیے جا رہے ہیں، پھر وہ کیا کر رہی ہیں، اسٹیٹس پہ لگا رہی ہیں. صرف آج کل یہ نہیں ہے کہ واٹس ایپ اسٹیٹس پہ ہی لگا رہی ہیں، انسٹا الگ چلا رہی ہیں، انسٹاگرام پہ لگاتی ہیں، اسٹوری لگاتی ہیں، کہیں پوسٹ کرتی ہیں، پھر اس کے بعد ایف بی بھی ہے نا، فیس بک بھی ہے، پتہ نہیں کہاں کچھ. سوشل میڈیا بہت بھرا پڑا ہے. ٹھیک ہے. اسنیپ چیٹ لے لو آپ. ٹھیک ہے. پتہ نہیں کیا کچھ ہے، ہم تو خیر یہی جانتے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے کہ ان سے اپنے آپ کو اور نمائش کر رہی ہیں. تو کتنے مردوں نے دیکھا ہے نا، کتنا گناہ بھی اس نے خریدا ہے، کتنے پیسے بھی اس نے خرچ کی ہیں. اور ایک عورت ہے جو اللہ کا حکم مان رہے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ میری بندی شادی میں جانا ہے نا، سگے رشتہ دار ہیں اور حلال مال ہے، اور شریعت کہہ رہی ہے کہ بھائی اگر حلال مال سے آپ کے کہیں سے دعوت آتی ہے تو آپ اس کو قبول فرمائیے. ٹھیک ہے. یعنی ولیمے کی کہیں سے دعوت آ گئی ہے نا، وہ شریعت کے خلاف نہیں ہوتا، ولیمہ تو سنت ہے. وہاں پہ وہ جا رہی ہے اللہ کا حکم مان کر، صرف کیا کر رہی ہے، ایک پردہ کر رہی، ایک برقع لیا. ٹھیک ہے. اللہ راضی ہے، پیسہ کوئی خرچ نہیں ہوا، اور اس عورت نے اتنے پیسے خرچ کر کے بھی اللہ کو ناراض کیا ہے. تو پھر کیا ہے، بہتر کیا ہے، اللہ کی ماننے میں بہترائی ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. اور الدین یسر کہتے ہیں نا کہ دین آسان ہے، واقعی الحمدللہ بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی آسان ہے. کہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی چلو ہمیں بھی جانا پڑتا ہے بھائی شادیوں میں. ٹھیک ہے. چٹیاں بھی نہیں ہوئی بھی، منہ بھی نہیں دھلاوا الحمدللہ، اور ہم نے برقع پہنا اور چل دیے، ہے نا. کتنا آسان الحمدللہ. اور مطلب اللہ اکبر، وہ جو ہیں بے پردگی کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے کہ وہ کیا کریں گی، پہلے نہائیں گی ان کے شیمپو سے، کنڈیشنر سے ان کے سر دھلیں گے، پھر اس کے بعد ان کی پریسنگ ہوگی. ٹھیک ہے. پھر 2 گھنٹے ان کو میک اپ میں لگیں گے، ہے نا. پھر چوڑیاں ہیں، پھر گھاگرے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا کچھ ہے. پھر اس کے بعد جو شادیوں میں جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اٹھا کے پھر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور گرمی ہے، اللہ اکبر، اگر گرمی ہے تو بال یہاں چپک رہے ہے نا، یہاں سے ایسے اٹھا رہی ہیں، بچوں نے بال کھینچ دیے ہیں، ہے نا، کوئی یہاں سے جھمکا کھینچ لیا بچوں نے. یعنی کتنی زیادہ بیچاری پریشان ہیں. اور پردے میں اللہ اکبر، اور پریشانی خود خرید رکھی بالکل، کہ بس ہمیں کیا ہے، اللہ کی نہیں ماننی ہے نا، کہ اللہ بھی ناراض ہے، پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، شوہر بھی ناراض ہو رہا ہے. شوہر کے ناراض ہو رہا ہے کہ بھائی میں بہت مشکل سے کما رہا ہوں، جو تم کیا ہے 1 ہفتے میں اڑا دیتی ہو، ہے نا. یہ الگ سے پریشانی ہے. اور شوہر ناراض تو اللہ بھی ناراض ہے نا. یعنی یہاں سے ادھر سے بھی شوہر ناراض ہو گیا، اللہ ناراض ہو گیا، اور ویسے اس نے بے پردگی کی ہے تو بھی اللہ ناراض ہو گیا. کتنا زیادہ نقصان ہے، کتنا زیادہ نقصان ہے. اللہ کے ماننے میں کتنی آسانیاں الحمدللہ، ہے نا. کہ جنت کی بشارتیں ہیں پھر، ہے نا، کہ کیا ہوگا کہ جنت کی حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گی ہم. اگر اللہ کا ہم حکم مان رہے ہیں تو جنت کی حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت، ہے نا. کہ وہ ہماری کیا ہوں گی، وہ ہماری کنیزیں ہوں گی، ہے نا، وہ ہماری نوکر ہوں گی گویا کی، اور ہم کیا ہوں گے، ان کی مالکن ہوں گی. کہتے ہیں نا بھائی شوہر کو کیا ہے کہ حوریں ملیں گی، اس چیز سے نا جو بیوی ہوتی ہے وہ تھوڑی جل جاتی ہے نا، کہ اچھا ان کے حوریں ملیں گی. لیکن سب سے زیادہ خوبصورت کون ہوگی، ان کی بیوی ہوگی الحمدللہ. وہ حوریں ان سے کم درجے کی ہوں گی، کم خوبصورتی میں ہوں گی. حالانکہ کیا بتایا جاتا ہے کہ اگر ایک حور اپنا پورا بھی کر دے نا تو پوری دنیا میں روشنائی ہو جائے الحمدللہ، یعنی روشن ہو جائے خوب، ہے نا. اور کیا بتایا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنا دوپٹہ لہرا دے تو پوری دنیا میں خوشبو پھیل جائے الحمدللہ. یعنی اتنی زبردست وہ حور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مشک، عنبر، زعفران، کافور ان چیزوں سے بنایا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ خوبصورت تو ہونے والی ہے، لیکن ایک عورت جو اللہ کے حکم پر پردہ کرتی ہے وہ اسے 70 گنا زیادہ الحمدللہ خوبصورت ہونے والی ہے.
اور آج ہم دیکھو ڈریسز پہننے کا یا میک اپ کرنے کا کسی کا دل نہیں کرتا ہے نا, نفس ہے, انسان ہے, سب کا من کرتا ہے, لیکن اللہ کے خاطر ہم اپنے نفس کو کچل رہے ہیں تو الحمدللہ وہاں پر ایسے گاؤن ملنے والے ہیں, ایسے لہنگے ملنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی 70 جوڑے پہنائیں گے کہ وہ نور کے ہوں گے, کہ یہ ہماری جو پنڈلی ہے یہ بھی نظر آ رہی ہوگی الحمدللہ. اور وہ جو جوڑے ہیں ان کا کلر چینج ہوتا رہے گا ہے نا, اور پھر ہمارا جو میک اپ ہے ساتھ ساتھ وہ بھی چینج ہوتا رہے گا. یہاں پر ہم چلو کر رہے ہیں وہ میک اپ کر رہے ہے نا, کتنے گھنٹے لگے نا, اور پھر گرمی زیادہ تو بہہ گیا, ٹھیک ہے, کہاں تک واٹر پروف کام کرے گا, ٹھیک ہے, وہ بہہ گیا. لیکن وہاں پر الحمدللہ کہ ڈریسز کا بھی کلر چینج ہو رہا ہے اور میک اپ بھی الحمدللہ. یہ زندگی ہے جی, یہ اتنی پیاری زندگی ہے. اور اس سے زیادہ اس سے خوبصورت چیز کیا ہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے, اللہ کا دیدار کرنا. حالانکہ دیکھ لیجئے وہاں پر کھانے ہیں وہ بھی زبردست ہیں کہ 70,000 ڈشز ہوں گی, ساری کھا جائیں گے ہے نا, اور ایک ایک نوالا اتنا ذائقے دار ہوگا کہ جب ہم کھائیں گے کھاتے رہیں گے کھاتے من نہیں کرے گا کہ اسے نگل لیں, کیونکہ اتنا زیادہ ذائقے دار ہوگا, ٹھیک ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ کھا رہے ہیں, من کیا کہ کچھ اور ہوتا ہے. گھر پہ بھی ایسے ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ہم لوکی بن گئی, ٹھیک ہے, من تھا کہ کچھ اور بنتا. اب کیا ہے, مجبوری میں کھانا پڑے گا, دنیا ہے. لیکن وہاں پر مجبوری نہیں ہے الحمدللہ, جو سوچیں گے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر رہا کہ میرے بندے یہ نگل لے تجھے دوسری ڈش دے دیتے ہیں, نہیں, اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں, اسی نوالے کو الحمدللہ دوسرا نوالا بنا دیں گے اور وہ اتنا لذیذ ہوگا کہ نگلنے کا من نہیں کرے گا. یہ اتنی پیاری زندگی ہے. ایک طوبہ درخت ہے کہ اسے جائیں گے بھائی ہمیں ایسے کپڑے پیش کیجیے, ہے نا, ہمارا یہ من کر رہا ہے پہننے کا, وہاں پہ کوئی بندش نہیں ہے, چاہے جیسے پہنو الحمدللہ, ٹھیک ہے, وہ ہمیں ویسے ہی ڈریس دے دے گی. ایسا نہیں ہوگا, یہاں پہ کیا ہے, چلو ڈریس چاہیے, ٹھیک ہے, پہلے پیسے کماؤ, ٹھیک ہے, مارکیٹ جاؤ, اس دکان پہ جانے پڑے گا جہاں پر وہ ملے گی, نہ ملا تو دل ٹوٹ جائے گا. لائیں گے, پہنیں گے, دھوئیں گے, ٹنگائیں گے, پتہ نہیں کیا کچھ, ٹھیک ہے, وہاں پہ گئے, کہا بھائی یہ والے چاہیے, ٹھیک ہے, الحمدللہ پیش ہو گیا, میک اپ بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, ٹھیک ہے, عیش کرو. گھوڑوں پہ کیا ہے بھائی, اڑو الحمدللہ, ہے نا, جو مرضی ہے وہ کرو, جو مرضی آ رہی وہ کھاؤ الحمدللہ. کیسی پیاری زندگی ہے, ٹھیک ہے. اور کیا کیا کچھ نہیں ہے, خیر کیا کیا بتائیں جنت کے بارے میں. اور کیا کہتا اللہ تعالیٰ پھر, کہ ہم دیکھو اب چند چیزیں میں نے صرف آپ کو بتائی ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو تم جنت اور جہنم کے بارے میں سنتے ہو یہ بہت چند ہے, بہت تھوڑا ہے. کل جنت کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھو گے پتہ چل جائے گی کہ جنت کیا چیز ہے الحمدللہ. اچھا, کھانا, ڈریسز وغیرہ, ٹھیک ہے, وہاں کا گھومنا, وہاں کیا ہوگا کہ شاپنگ بھی کریں گے, ہر جمعہ کو بازار لگے گا, ٹھیک ہے, اور وہاں پر ہم جائیں گے شاپنگ کرنے الحمدللہ. تو کیا ہوگا کہ بہت ساری لڑکیوں کی نا تصویریں لگی ہوئی ہوں گی وہاں پر, ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوگا, ہم بڑے خوبصورت ہیں حالانکہ, ٹھیک ہے, لیکن وہ ہم سے زیادہ خوبصورت ہمیں نظر آ رہی ہوگی. تو ہم پتہ ہے اللہ تعالیٰ سے وہاں پر کیا کہیں کہ اللہ ہم اس جیسی ہو جائیں, اس جیسی لڑکی ہم بن جائیں, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, ہمیں وہیں پر, یعنی ہم وہ ہیں دوسری بنا دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں, ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا, ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی ہم نے کیا ہوا کہ دوسرا چینج کرا لیا اپنا لک, ٹھیک ہے, ہمارا چہرہ بھی بدل گیا تو ہم چینج ہو گئے. اب ہم اپنے ہمارے جنت میں, ٹھیک ہے, ہمارے شوہر ہمیں پہچانے گا نہیں کہ بھئی یہ کون آ گئی, میری بیوی تو ابھی مارکیٹ گئی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوگا الحمدللہ. وہ پہچان لے گا کہ یہ میری بیوی ہے. یہ کتنی پیاری بات ہے. یہاں پر ابھی عورت بیوٹی پارلر میں جائے, ٹھیک ہے, وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرا کے اس کی شوہر پہچاننے میں تھوڑی کرے گی کہ بھئی یہ کیا کرا کے آ گئی, میری بیوی بھی ہے یا نہیں, ہے نا. لیکن وہاں پر الحمدللہ پہچان لیا جائے گا, یہ کتنی پیاری بات ہے, ٹھیک ہے. اور کسی کو دیکھو اپنے اعمال کے ہی مطابق ہے کہ کوئی نیچے ہیں ہوں گے, پھر اور بیچ میں ہوں گے, درمیانی ہوں گے, یا کوئی اوپر ہوں گے, ٹھیک ہے. تو کیا بتایا جاتا ہے کہ کسی کو جمعہ جمعہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا دیدار, کسی کو صبح شام ہوگا. لیکن بعض الحمدللہ ایسے تقوی والے, ایسے اللہ کے محبوب بندے ہوں گے کہ وہ جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے میں ہوں گے, کہ ان کو کب کیسے ہوگا کہ وہ جب چاہے دیکھ سکتے ہیں اپنے اللہ کو. بلکہ کیا بتایا جاتا ہے کہ ایک کھڑکی سمجھ لیجیے, ایک کھڑکی ہے, ٹھیک ہے, بلکہ کھڑکی بھی چھوڑ دیجیے کہ دروازہ جو ہوگا اللہ کے وہاں پر کھلے گا کہ ہم ایسے اللہ کو آرام سے بآسانی دیکھ لیں گے الحمدللہ. اتنا زبردست معاملہ ہے. لیکن اب دیکھو کیا بتایا جاتا ہے کہ کھانا پہننا ہے نا, پینا, یہ بڑی عیش کی چیزیں الحمدللہ, بہت ہی زیادہ. کیونکہ یہاں پتہ چل رہا ہے کہ جو کچھ چاہیے, اگر چلو کوئی بہترین چیز ہمیں چاہیے تو اس کے لیے کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے نا, کتنی جھنجھٹیں ہیں. اگر اب چلو ہمیں اچھی سی ڈش بنانی ہے, ٹھیک ہے, وہ سامان آئے گا, ایک چیز کی کمی رہ گئی تو ذائقے میں کیا ہو جائے گی, کمی آ جائے گی, ٹھیک ہے, الحمدللہ. لیکن وہاں پر جو سوچا وہ ہو رہا ہے, یعنی کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, عیش ہی عیش ہے الحمدللہ, عیش کی زندگی ہے. لیکن سب سے بڑی جنت کی جو نعمت ہے وہ ہے اللہ کا دیدار, ٹھیک ہے, کہ جب ہم اللہ کو دیکھیں گے تو ہم دیکھتے ہی رہ جائیں گے. اور ہم اللہ کو دیکھ کر پھر کیا کہیں کہ اللہ تو اتنا زیادہ خوبصورت تھا, اتنا زیادہ, یا اللہ ہم نے دنیا میں بن دیکھ کے تجھے سجدے کیے ہیں, آج دیکھ کر ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس پر کیا کہیں گے کہ میرے بندے نہیں, سارے سجدے دنیا میں ہی تھے, یہاں پر کوئی سجدہ نہیں ہے. تم میرے مہمان ہو, میں تمہارا میزبان ہوں, اور ہر غیرت والا میزبان اپنے مہمان سے کام نہیں لیا کرتا.
یعنی یہ کتنی پیاری بات ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں. میزبان کون ہوتا ہے؟ جو خاطر توازی کرتا ہے مہمان کی. کہ سارے جو دنیا میں ہی تھے سجدے، ساری ٹینشنیں دنیا میں، ساری عبادتیں دنیا میں ہی، یہاں پر صرف عیش کرو. ٹھیک ہے، تم جو چاہو گے وہ ہو جائے گا. اور سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اور کیا بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تحفے بھی پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ مطلب انسان کو منانے کے وہاں پر مطلب ہوتا ہے نا کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے یا ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کو تحفے بھی پیش کرتے ہیں، اس کو کیا ہے بھائی اچھا اچھا بنا کر کھلاتے ہیں تاکہ بس راضی رہے. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ میرے بندو اب ساری نعمت اللہ نے دے دی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا اس سے بڑی نعمت نہ دے دوں؟ ہم کہیں گے اللہ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اور دے گا، پھر ہم کہیں گے اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہماری من چاہی چیزیں دے رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑی نعمت. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ اب میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا. الحمدللہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے، پھر اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ جو عورتیں دنیا میں اللہ کے لیے پردہ کرتی تھی، اللہ کے لیے چہرے کو ڈھانکا کرتی تھی، اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو رد کرتی تھی، اپنے نفس کو کچلتی تھی، ہے نا، گرمی کو برداشت کرتی تھی، سب کچھ اللہ کے لیے برداشت کیا کرتی تھی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت اس نے اللہ کے لیے کی ہے. تو کیا ہوگا کل اللہ تعالیٰ دیکھو، اب اللہ کو دیکھنے کے لیے سب جا رہے ہیں کہ بھائی اللہ کا دیدار ہے آج، چلو چلو جمعہ والے کہہ رہے ہیں چلو بھائی آج جمعہ ہے الحمدللہ تیاری کرتے ہیں، اللہ سے ملنے جانا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا دیدار کرنے جانا ہے. لیکن کیا بتایا جاتا ہے اب دیکھو دیدار کرنے کے لیے جانا پڑے گا کیونکہ اللہ اتنی بڑی ہستی ہے، مطلب اس کے لیے جانا نہ پڑے بلکہ اس کے لیے تو چاہے گھسٹنا پڑے کچھ بھی کرنا پڑے، اللہ کا دیدار کرنے جانا ہے بھائی. ٹھیک ہے، لیکن کیا بتایا جاتا ہے کہ جو عورت پردہ کرے گی دنیا میں اس کا اللہ تعالیٰ خود دیدار کرنے آئیں گے. اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے نا. اور کتنا سا کام کرنا ہے، سچ میں کتنا سا کام کرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یعنی دنیا میں بھی بینیفٹ ہے اس چیز کا جو ہم کریں گے، اللہ کا حکم مانیں گے، اور آخرت میں اتنا پیارا میں سوچتی ہوں کہ ہے ہی نہیں کچھ بھی واقعی کہ اللہ ملنے آ رہا ہے کس سے؟ جو عورت اس کی خاطر پردہ کرتی ہے. تو دیکھیے الحمدللہ ہے نا، کیجیے، بہت اچھی چیز ہے الحمدللہ، بہت پیسے بچنے والے ہیں آپ کے. ٹھیک ہے، اور الحمدللہ اللہ راضی ہے. سب سے مین چیز ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کہ ایسی ایسی عورتیں گزری ہیں کہ الحمدللہ انہوں نے کہ ایک عورت تھی اس کے گھر پہ کیا ہوا کہ آگ لگ گئی. ٹھیک ہے، وہ اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلی کہ کہیں میری بے پردگی نہ ہو جائے. وہ آگ میں جل کر مر گئی لیکن پردے کو اپنے منہ نہیں کیا. اور آج کیا ہے، عورتیں بارات آ رہی ہیں باہر چھتوں پہ. ٹھیک ہے، اور شادیوں میں جا رہی ہیں تو خیر پتہ ہی ہے ہمیں. ٹھیک ہے، تھوڑی سی بات میں سبزی والا آ گیا، بس سب آ گئے بھائی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، ہے نا. کوئی ایک کچھ بیچنے والا آ گیا گلی میں، بھائی سستی چیز بک رہی ہے، ادھر سے وہ بھی دکھ جائیں گی، وہ بھی دکھ جائیں گی، چاہے مہینوں ان کی شکل نہیں دکھتی تھی وہ، لیکن اس وقت میں ضرور دکھ جائیں گی. یعنی کیا اتنا آسان، اتنا سستا بنا لیا. حالانکہ کیا فرمایا کہ عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے، اور عورت نے آج اپنے آپ کو اتنا عام کر لیا ہے بہت ہی زیادہ. ٹھیک ہے، ہم عام نہیں ہیں، اگر عام ہوتے شاید، لیکن عام عورتوں کا قرآن میں بھی نام نہ آتا ہے نا. اللہ نے اتنا زیادہ قیمتی بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں، فلاں کی عورت، فلاں کی بیوی، فلاں کی بیوی. الحمدللہ یعنی اللہ تعالیٰ نام کو بھی چھپا رہا ہے. ہم کتنے زیادہ بغیرت ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بھی نہیں چھپا رہے آج، ہے نا، جبکہ کتنا آسان تھا الحمدللہ، کچھ بھی مشکل نہیں تھا. تو اپنے آپ کو انشاءاللہ چھپانا ہے. اور اسپیشلی دیکھو خریدنا ہے، سب کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے، سبزی والا ہے آپ پردے میں نہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی آئے آپ پردے میں کر سکتے ہیں الحمدللہ سب کچھ. ٹھیک ہے، اگر آپ کے گھر میں محرم ہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ ان سے وہ والے کام کرائیں، سبزی یا دودھ وغیرہ جو بھی ہے آپ ان سے کہیں کہ آپ لیں. ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے مجبوراً، ٹھیک ہے، تو آپ لیں لیکن پردے میں لیں. ٹھیک ہے، آپ کی جو چوڑیوں کی کھنگار ہیں ان کے کانوں میں نہیں پڑنی چاہیے. آپ کی جو مہندی والے ہاتھ ہیں ان کے سامنے نہیں جانے چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں تک آتا ہے کہ دودھ والے سے اگر دودھ لے رہے ہیں تو یہ ہاتھ بھی آپ کے گلوز میں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی وہی میں نے کل میں نہیں بتایا تھا کہ وہ بابا سے کیا کہہ رہی تھی کہ بابا کتنا چھپاؤ اپنے آپ کو کتنا نہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا جتنے پہ آپ برداشت کر سکتی ہو آگ کو اتنا ظاہر کرو، ہے نا، اور جتنے پہ نہیں آپ آگ برداشت کر سکتی ہو اتنا چھپا کے رکھو. اب بتاؤ ہم نامحرم کے سامنے کہہ رہے ہیں ہم ہاتھ دکھانے کی اجازت ہے، فیس دکھانے کی، پیر دکھانے کی اجازت ہے، تو ان 3 اعضاء پہ کیا ہم آگ برداشت کر سکتے ہیں؟ ایک اس پورے پر ہم آگ نہیں برداشت کر سکتے، بھلا چہرہ اور پاؤں اور ہاتھ ہمارے اتنے کام کی چیزیں ہیں، ان پہ برداشت کر لیں گے ہم. ٹھیک ہے، تو اسی لیے بہت زیادہ احتیاط رکھنی ہے اس چیز کی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور مارکیٹ وغیرہ جائے تو اپنے لہجے کو سخت رکھیں، کیونکہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے اپنے گھروں میں تو ہم ایسی لینگویج بول رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک عام سے ہیں، لیکن وہاں جا کے تھوڑا پتہ نہیں کہاں سے اسٹائل جاتا ہے ہمارے اندر. ٹھیک ہے، اور وہ بھیا بن جاتے ہیں ہمارے، ہے نا. آج کل تو بھیا بنانے کا رواج بھی چلا گیا. آج کل تو خیر پتہ نہیں کس انداز میں عورتیں بات کرتی ہیں، بہت ہی نرم لہجے میں. اور کیا بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے عورتوں
اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو اپنے لہجے کو سخت رکھو، ہے نا، تو ہمیں سخت ہی رکھنا ہے، بلکہ ایسا سخت رکھنا ہے کہ زہریلا ہو ہمارا لہجہ، ٹھیک ہے، کہ سامنے والا بالکل دور رہے کہ بھائی اس بندی سے ٹکر نہیں لینا، ٹھیک ہے۔ آج عورتیں اتنی زیادہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا پیش کر رکھا ہے کہ مرد حضرات کی پھر کیا غلطی ہے؟ اچھا، ہم مردوں کو کہہ دیتے ہیں ان کی نگاہیں خراب ہیں، یہ خود خراب ہیں، حالانکہ اگر تم ایسے اپنے آپ کو پیش کرو گے تو اچھا خاصا بندہ خراب ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے مین چیز کیا ہے؟ عورت ہے، عورت سے ہی معاشرہ چلتا ہے، عورت سدھر گئی پورا معاشرہ سدھر جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو ان موٹی موٹی چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور سسرالی معاشرے میں ہے تو پردہ کیجیے، ٹھیک ہے۔ دیور جیٹ کو اسپیشلی اللہ کے نبی نے کہا کہ عورت کے لیے موت ہے، موت آتی ہے انسان ختم، دیور جیٹ سامنے آئے انسان ختم، کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے، وہ گھر میں رہنے والے نامحرم ہیں، ٹھیک ہے، اور نامحرم ہیں کبھی کبھی ملیں گے، تائے چاچا کے بیٹے ہیں کبھی کبھی آئیں گے، روز تھوڑی کوئی آتا ہے، کسی کو ٹائم ہے، ٹھیک ہے، لیکن دیور اور جیٹ تو گھروں میں رہنے والے ہیں نامحرم، صبح دیکھیں گے، شام دیکھیں گے، دوپہر دیکھیں گے، بھائی ہے نا، کیونکہ ان کا گھر ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ ہر وقت ان سے بے پردگی، ہر وقت ان سے ہنسی دل لگیاں، مذاقیں ہو رہی ہیں، تو اسی لیے کہا کہ عورت کے لیے دیور اور جیٹ موت ہیں، ان سے سخت پردہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سیپریٹ ہیں، الگ گھر ہے، الگ روم ہے، تو آپ کیسا بھی فیشن کر سکتے ہیں جیسے آپ کے شوہر کو پسند ہو، ٹھیک ہے۔ کیا بتایا جاتا ہے کہ شوہر کے لیے سب جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن نامحرم کے لیے نہیں، اور عورتوں نے آج کل مطلب الگ ہی وہ بنایا ہوا ہے نا، الٹائی کر رہی ہیں کہ جب شادیوں میں جانا ہوتا ہے تو خوب سج دج رہی ہیں، ہے نا، حالانکہ چاہے شوہر ان کے شوہروں کو پسند ہے ان کے لیے کرتی نہیں ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ الٹا پڑ رہا ہے ان پر، ٹھیک ہے، دین کو الٹ دیا ہے، تو یہ وبال ہے ان کے لیے بالکل، ٹھیک ہے۔ تو ان سے پردہ کرنا ہے اسپیشلی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آپ سب نیت رکھیں کہ آگے جائیں گے تو انشاءاللہ بالکل پردہ کریں گے، ٹھیک ہے، اور بالکل ڈٹیں گے اپنے پردے پر، کیونکہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جب ہم شروع میں پردے میں آتے ہیں نا تو لوگوں کے تانے بھی سننے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بھائی ہاں آئی بڑی پردہ کرنے والی، ابھی تو دیکھو کیا کر رہی تھی، ابھی دیکھو اتنی بن رہی ہے، ٹھیک ہے، 100 چیزیں سننی ملیں گی، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دین اتنا آسان نہیں ہے پھر بھی، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے صحابہ کرام نے پتھر کھائے ہیں، ہے نا، کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا، اللہ کے نبی کو دیکھ لیجئے کہ پتھر کھائے ہیں، گالیاں برداشت کی ہیں، کچرا برداشت کیا، نعوذ باللہ، کیا کچھ نہیں اللہ کے نبی نے برداشت کیا اس دین کی خاطر، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنے پردے کی خاطر یا دین میں آنے کے بعد ہدایت مل گئی ہے، لوگوں کی چند باتیں سن رہے تو کوئی اتنی بڑی دقت کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بلکہ ہمارے لیے بشارت ہے کہ اللہ کے نبی کی ہم نے یہ سنت بھی کر لی ہے نا، ہم سے یہ سنت بھی زندہ ہو جائے گی انشاءاللہ، کہ جیسے ہمارے نبی کو سننے کو ملی تھی ایسے آج ہمیں مل رہی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں سب سے فرسٹ پوائنٹ ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، بس میرا اللہ راضی ہو جائے، دنیا کا کیا ہے، ابھی مر جاتے ہیں، ابھی ہماری کفن دفن کی تیاریاں، ہے نا، ابھی ہم پرائے ہو جائیں گے، 4-5 دن لوگ یاد رکھیں گے، مہینوں کے بعد 1 مہینہ گزرا، چلو بھائی کوئی تھی، ٹھیک ہے، یاد آئے گا کوئی تھی، اس کے بعد 2 مہینے 3 مہینے پھر ایسے ہو جائیں گے کہ دنیا میں آئے بھی تھے یہ نہیں، ان کے ساتھ مل بیٹھے بھی تھے یہ نہیں، ایسا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ کے بھائی تھے، ٹھیک ہے، تو وہ بہت بڑے لمبے عرصہ جیے تھے، ٹھیک ہے، لیکن حضرت عائشہ پتہ ہے کیا فرما رہی ہیں کہ جب تم دنیا سے گئے ہو تو ایسا لگا ہے کہ جیسے ہم کبھی مل بیٹھے بھی نہ ہوں، ہم نے کبھی بات چیت بھی نہیں کی ہو، یعنی انسان مرنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے بالکل پرایا، ٹھیک ہے۔ تو دنیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ صاف واضح الفاظ میں بتاتے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کیا ہے، دنیا کی دھوکے کی سوا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم دھوکے میں آ رہے ہیں، لوگوں کی وجہ سے ہم نے اپنی آخرت خراب کر رکھی ہے، بہت ساری بہویں ہیں کہ وہ پردہ کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کے جو سسرال والے ہیں وہ پردہ نہیں کرنے دیتے، ٹھیک ہے، بھائی ساس کو اتنی اتنی چوڑیاں پسند ہیں، بھائی ساس کو کیا ہے، پائل پسند ہے نا، یہ ساسوں نے کام خراب کرا رکھا ہے، جبکہ کیا ہے، مطلب وہ کرے گی اپنے شوہر کے لیے کرے گی، جو ان کے شوہر کا پسند ہے وہ کرے گی، ہے نا، جو نہیں پسند ہے وہ نہیں کرے گی، آپ کیسے کرا سکتی ہو، یعنی ماحول بالکل بہت زیادہ بگڑ چکا ہے اس وقت کا، ٹھیک ہے، بس ہمیں اسی لیے کہا کہ ہمیں پکے رہنا ہے نا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرا اللہ بس کیا کہہ رہا ہے، جو میرے اللہ نے کہہ دیا مجھے وہی کرنا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور پردہ بس بالکل اب سوچ لیجیے، ٹھیک ہے، اب یہ نہ ہو کسی کے مائنڈ میں بھی ابھی سوچیں گے، ابھی کریں گے، ابھی نہیں، ٹھیک ہے، کچھ نہیں پتا کہ کب موت آ جائے، ٹھیک ہے، کچھ نہیں پتا انسان کی زندگی کتنی ہے، ہم تو اپنے سانس سے بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سانسوں کی ڈور، کب اللہ تعالیٰ کھینچ لے کیا پتا، ہے نا، اور ہم کیسے مر رہے ہیں، پھر اللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم بنا ایمان کے رخصت ہو رہے ہیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا، ٹھیک ہے، اور اگر ہم اللہ کا حکم مانتے مانتے طالب علم داعی بنتے بنتے انشاءاللہ جا رہے ہیں تو ہمارا بتائیں کیا ہوگا، حساب و کتاب الحمدللہ جو بھی ہمارا مقام ہوگا وہ نبیوں کے ساتھ ہونے والا ہے انشاءاللہ، اور جو دین علم سیکھتے سیکھتے اللہ کی مانتا مانتا مر گیا ہے وہ شہادت کا درجہ پائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ہاں، تو انشاءاللہ بس ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ کے حکم کو سب سے آگے رکھنا ہے، باقی دنیا کو پیچھے رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ہمارے کام نہیں آنے والا، جو کام آئے گا وہ ہمارا عمل ہوگا، ٹھیک ہے، اور جو ہم آج کر لیں گے وہی کام آئے گا، ٹھیک ہے، کل کے اوپر نہیں بیٹھنا ہے کہ کل کو کریں گے کل کو کریں گے، کل تو ہونی نہیں ہے،
ٹھیک ہے، کل کس نے دیکھی ہے نا؟ جو کرنا ہے وہ آج ہی کریں، اور ابھی سے سوچ لیجئے کہ انشاءاللہ اب ہم راستے میں جائیں گے تو انشاءاللہ نگاہیں ہماری نیچی ہوں گی، نامحرم کو ہم نہیں دیکھیں گے، نہ ہمارے ہاتھ دیکھیں گے، نہ ہمارے بال نظر آئیں گے، اور ہم سر جھکا کر انشاءاللہ گلی سے اب نکلیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چلیے الحمدللہ ہمارا درس کمپلیٹ ہوا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔